أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ کہف کی آیت نمبر 20 کا مختصر گرامیٹیکل انالیسز اور ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول ہمارے اس سلسلے میں جو ہمارا پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آیت ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے ہم الفاظوں کو، ورڈز کو، کلمات کو الگ کر لیتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ انہم، ان تو یہ بنا ہے ان پلس ہم سے، یہ پورا انہم، ان یظہروا، یظہروا علیکم، علی پلس کم، علی پلس کم، یرجموا، یرجموا، یرجموکم، او یعیدوا، یعیدوا پلس کم، فی ملتی، ملتی ہم، ملتہم، و لن تفلحوا، تفلحوا اذن، اذن ابدا۔ تو اس طرح سے یہ جو آیت نمبر 20 ہے اس میں سے ہم نے الفاظ کو الگ کر لیا۔ اب ان الفاظوں کی ہم تقسیم دیکھ لیتے ہیں اسماء، افعال اور حروف میں، کیونکہ عربی زبان میں جتنے بھی ایک سینٹنس میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کو آپ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: اسماء، افعال، حروف، ناؤن، ورب اینڈ پارٹیکل۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم۔ پہلا انہم، ان ہم جانتے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، تو یہ آپ کی حروف کی کیٹیگری ہے۔ ہم اس کے ساتھ ضمیر ہے اور ضمائر سارے کے سارے اسم ہیں، اور دوسرا انا داخل ہوتا ہی اسم پہ، ٹھیک ہے، تو یعنی اپنی مبتدا کو یا اسم کو منصوب بنا لیتا ہے۔ تو بہرحال تو ہم آپ کی یہ ضمیر ہے، معرفہ اسم ہے، تو یہ آپ کا اسم۔ ان یہ بھی حروف کی کیٹیگری ہے۔ یظہروا میں الف تا یا نون علامت مضارع ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے، فعل مضارع سے نون ڈراپ ہوا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ علیکم، علی حرف جارہ، علی حرف جارہ، جب حرف جارہ آ گیا تو اس کے بعد اسم آئے گا، یہاں پہ اسم ضمیر کی شکل میں، کم کی شکل میں موجود ہے، تو یہ آپ کا حرف جارہ، تو یہ آپ کا کم مجرور یعنی اسم۔ پھر یرجمو، یرجمو جو ہے اس میں بھی علامت مضارع الف تا یا نون ابتدا میں ہے، تو یہ آپ کا فعل، ورب، کم ضمیر، حاضر کی ضمیر ہے، اٹیچڈ ضمیر، تو یہ آپ کا اسم۔ ضمائر سارے کی سارے معرفہ اسماء ہوتے ہیں۔ او یہ بھی حرف کی کیٹیگری ہے۔ یعیدو اس میں بھی علامت مضارع ہے، یہ سیم پیٹرن ہے، یظہرو، یرجمو، یعیدو، تو اینڈ ان جیسا ایک جیسا ہے، اور جو ہے ابتدا میں بھی علامت مضارع میں سے یا ہے، تو یہ بھی آپ کا فعل مضارع۔ پھر کم ضمیر، یہ بھی آپ کا اسم۔ فی حرف جارہ، جب حرف جارہ آ گیا آپ کا تو اس کے بعد اسم ہی ہوگا، تو یہاں پہ اسم مضاف، مضاف الیہ کی شکل میں موجود ہے، یعنی یہاں مرکب اضافی ہے ملتی، تو ملتی جو ہے یہ ملتن ہے بیسیکلی، تو بہرحال یہ آپ کا اسم ہے کیونکہ یہ مجرور ہے۔ اور دوسرا یہ مضاف بھی ایکٹ کرتا ہے، ملتی ہم میں یہ مضاف ہے، اور اسما مضاف ہوتے ہیں، یعنی مضاف جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو یہ آپ کا اسم ہے۔ اب ہم ضمیر ہے تو یہ بھی آپ کا اسم، کیونکہ ضمائر سارے کے سارے اسماء ہے۔ واو یہ حرف عطف میں سے ہے، تو لن حروف کی کیٹیگری ہے۔ نیگیٹو پارٹیکل، نیگیٹو یعنی نیگیشن کے لیے آتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، تو حروف کی کیٹیگری میں سے۔ تفلحو میں آپ کی علامت مضارع تا، تو الف تا یا نون، اور لن داخل ہوتا ہی ہے مضارع، فعل مضارع پہ، تو جب لن آ گیا تو اس کے بعد فعل مضارع، تو یہ آپ کا فعل یعنی آپ کی ورب کی کیٹیگری ہے۔ اس کے بعد میں اذن، اذن میں ایک تو تنوین ہے اور دوسرا اذا جو یہ ظروف کی کیٹیگری میں ہے، تو یہ سارے کے سارے اسماء ہیں۔ ابدن میں بھی آپ کا تنوین ہے، تو یہ بھی آپ کی ظروف کی کیٹیگری میں سے ہے، تو
سوری اذن جو ہے یہ ظروف کی کیٹیگری میں نہیں ہے، بہرحال یہ اس پہ تنوین ہے تو یہ آپ کا اسم ہے، تو ابدن آپ کی ظروف کی کیٹیگری ہے. یہ ابدن جو ہے اس کو ہم ظرف زمان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو بہرحال یہ آپ کا اسم ہے. تو اس طرح سے ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کیا ہے. اب چلتے ہیں مختصر صرف اور نحو کی موٹی موٹی قواعد ہم یہاں پہ اپلائی کر کے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں. پہلے ان حرف مشبہ بالفعل، یہ ان جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے اور یہ اپنے اسم کو یا مبتدا کو منصوب بناتا ہے. تو یہاں پہ اس کے ساتھ اٹیچڈ اسم ہے ہم کی شکل میں، ٹھیک ہے، تو اس کو بولیں گے ہم ضمیر اٹیچڈ ضمیر، ضمیر منصوب متصل. ان وہ بے شک، بے شک، انڈیڈ بے شک، ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے بے شک، ہم وہ سب، انہم بے شک وہ سب. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تھوڑا سا ہم پچھلا جو کچھ اسباق ہے ان کو مائنڈ میں لے لیتے ہیں کہ اصحاب کہف جو ہے وہ اس غار میں آپس میں وہ گفتگو چل رہی ہے. پھر انہوں نے اپنے ایک شخص کو بولا کہ آپ یہ دینار لے لو، تو پھر آپ بازار میں جاؤ، مدینہ میں جاؤ، شہر میں جاؤ، وہاں سے کچھ کھانا لے کے آ جاؤ. تو یہ باتیں چل رہی ہے. تو پھر اسی میں یہ بات چل رہی ہے، وہ جو ایک شخص باقی سب کو مخاطب ہو رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے، دیکھیے بے شک وہ سب، انہم، یہاں ہم سے ہمیں آگے پتا چلے گا ہم سے مراد وہ جو قوم تھی جس سے وہ بھاگ کر آئے تھے، وہ جنہوں نے اپنے دین کو بدل دیا تھا، اپنے دوسرے، آپ یوں کہیے کہ دوسرے دین کو اختیار کیا تھا. وہ جو دقیانوس بادشاہ، جس کا بادشاہ تھا جس قوم کا، تو اس کی طرف اشارہ وہ سب، یعنی وہ سب افراد، وہ سب قوم، وہ سب. تو بے شک انہم، بے شک وہ سب، ان یظہروا، دیکھیں یہاں پہ یظہرون تھا، یہ جو ورڈ ہے یہ ظاہر مادے سے بنا ہے، یعنی یہ مادے کی 3 حروف، یہ ہے روٹ لیٹرز. اب یہ ظہر یظہر، ظہر یظہر، فتح یفتح، تو یہ ہے یظہرون، جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع کا یظہرون. اس میں نون ڈراپ ہوا. نون ڈراپ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ یہاں پہ ابتدا میں آیا ہے حرف شرط، ٹھیک ہے. تو حرف شرط کیا، ان، اس کو آپ حرف شرط بھی بول سکتے ہیں. اور ان جو ہے یہ ایسا حروف ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے یا فعل مضارع کا نون ڈراپ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی، بہرحال ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا ہے، ادروائز یہ یظہرون ہے. اب یہ ظاہر جو ہے اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. دیکھنے کی معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، مدد کرنے کے بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک کا دوسرے پہ غالب آنا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا معنی اس میں سے آ جاتے ہیں. یہاں پہ ہم کانٹیکسٹ کو دیکھ کے اس کا معنی دیکھ لیں گے. تو بہرحال یظہرو، یظہرون، وہ سب پاتے ہیں یا پائیں گے، وہ سب غالب آتے ہیں یا آئیں گے. ان یظہرو، اگر وہ سب، اچھا آگے علیکم ہے، علی حرف جارہ، کم، یعنی ایسے ہم ٹرانسلیشن کریں گے لفظی تو تم سب پر، کیونکہ کما کم یہ حاضر کی ضمیر ہے جمع کی، تم سب پر. اب یہاں پہ تم سب پر کا معنی نہیں کرتے، ہم سلیس ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی تم کو. ان یظہروا، اگر وہ غالب آ جائے، علیکم تم پر، یعنی تم سب کو، تم سب پر غالب آ جائے. یا یظہروا، اگر وہ پالے، اگر ان کو خبر مل جائے، آپ کی خبر مل جائے علیکم. تو یہاں پہ پھر علیکم کو ہم پر کا ترجمہ نہیں کریں گے، آپ کو. تو ان یظہروا، اگر وہ پالے آپ کو، علیکم. ان یظہروا، اگر وہ غالب آ جائے آپ پر، یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ جو شخص ایک اصحاب کہف میں سے دوسروں سے بتا رہا ہے کہ جب آپ وہاں جاؤ گے بازار میں تو اس طرح سے خرید و فروخت کرنا کسی کو کانو کان پتہ نہ چلے. کیوں؟ انہم، بے شک وہ، ان یظہروا، اگر ان کو خبر لگی علیکم آپ سب کی، یا اگر وہ کہیں سے آپ پر غالب آئے، یعنی آپ کو پالے، آپ کو پکڑ لیں، تو اس طرح کا معنی ہم نکال سکتے ہیں. تو اب اس کو میں ٹرانسلیشن کروں گا نارملی، اگر وہ جو مفسرین نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے خبر پانا عموماً. تو ان، اگر، انہم، بے شک وہ، اگر، یظہروا علیکم کا ہم ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ پالیں آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ غالب آ جائے آپ پر. somehow if they could catch you
somehow if they could catch you, and then indeed innahum बेशकू, तो क्या करेंगे वो? अब जवाब शर्त आ गया रहा, वो क्या है? यरजुमुकुम। तो यहां पे जवाब शर्त भी मजजूम होता है, जवाब शर्त में भी उस तरह से नून ड्रॉप होता है जिस तरह पहले, ठीक है। तो यहां पे ये फ़ियल मुदारे था रा जीम मीम मादे के 3 हरूफ, रजम मतलब संसार करना, ठीक है, रजम करना उसको कहते हैं सजा के तौर पर। तो यरजुमू रजमा यरजुमूना, ये भी फ़ियल मुदारे का जमा मुज़क्कर गायब का, सॉरी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, वो सब रजम करती हैं, रजम करेंगी। अब यहाँ पे रजम करते हैं करेंगे, आगे इसके साथ अटैचड ज़मीर है मफूल बिही की शक्ल में, कुम का कुमाकुम यानी तुम सबको, तो वो तुम सबको संसार करेंगी, ठीक है। यानी इन्नहुम बेशक अगर वो आपको पाले, अगर आप पर वो दस्तरस हासिल करें, अगर आपको उन्हें कैच किया अलैकुम, तो क्या करेंगे वो? यरजुमुकुम, तो वो एक काम ये करेंगे कि वो आपको रजम करेंगे, आपको संसार करेंगे। और ये इनसे क्या फरमा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं वो? आओ हरफियात या सॉरी या यानी या ये भी कर सकते हैं, आपको रजम करेंगे, आपको संसार करेंगे सजा के तौर पर, आओ या युईदुकुम। अब ये जो वर्ड है युईदु, अब देखिए यहां पे भी नून ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये या जो है ये भी हर्फ अत्फ की कैटेगरी, हर्फ अत्फ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तो ये जो इनका इफेक्ट है ये इस पर भी है, तो ये भी जवाब शर्त का दूसरा हिस्सा है, जिस तरह यहां पे था यरजुमुकुम। तो युईदुकुम जो है ये इसकी ये इंपॉर्टेंट फेल है, इसको हम देख लेते हैं। आइन वाव और दाल, ये इसके मादे के 3 हरूफ है, इसमें बीच में वाव आ रहा है, यानी ये अजवफ की कैटेगरी में से। हम जानते हैं जब भी किसी भी फेल के मादे में, इवन इसम के मादे में भी समटाइम्स जब आपका हर्फ इल्लत आता है वाव या हमजा, तो फिर वो फेल नॉर्मल नहीं रहता, उसमें चेंजेस करनी पड़ती है, चेंजेस के बाद हमें फाइनल फेल मिलता है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं क्योंकि एक छोटी आयत है। देखिए यहां से हम इसको बाब जब इस्तेमाल करिए, बाबी इफ़ाल से आता है, तो बाबी इफ़ाल सलासी मजीदुन फी का अफ़अल युफ़इलु, तो चूंकि भी या है तो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा लग रहा है, तो इसको हम युफ़इलु पैटर्न यूज कर, तो ये आपके बाबी इफ़आल यानी फॉर्म नंबर 4। तो अफ़अल युफ़इलु, जब आपने युफ़इलु लिखा, अब इस पे हम फिट कर लेते हैं आइन वाव दाल, तो ये बनेगा या अवीदु। अब देखिए वाव मकसूर है, इस पे कसरा है, जेर है, आगे जो है आइन है जो कि सही हरूफ है, सॉरी आइन है सही हरूफ है, तो उसमें साकिन है। तो वाव क्या चाहता है? वाव हमेशा चाहता है इस तरह से हो कि ये साकिन हो और माकबल मजमूम हो, तो इसलिए यहां पे तालीलात होंगी, इसको यहां ये ट्रांसफर करेगा अपनी हरकत, तो ये बनेगा याई वाव साकिन दाल। अब इसके बाद वाव जो है इसके माकबल कसरा है, इसलिए वाव को या से बदलेंगे, क्योंकि या साकिन माकबल कसरा ये एक सूटेबल साउंड है जो अरब में आसान से यानी इससे सिकल खत्म हो जाता है, इससे फ्लो आ जाता है, तो ये बन जाएगा आपका। तो तालीलात के कवायद से हमें पता चला ये बनेगा युईदु, सॉरी युईदु युईदु युफ़इलु था, तो ये बनेगा युईदु। तो आइन वाव दाल का मतलब लौटने के मीनिंग में, ठीक है, वापस जाना, लौटना। तो युईद वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, यानी अब चूंकि ये सलासी मजीद फी से है तो वो लौटा देंगे, वो लौटाते हैं, लौटा देंगे, ठीक है। औ युईदुकुम, तो वो लौटाते हैं या लौटाएंगे, किसको लौटाएंगे? आप सबको, मफूल बिही। तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे या वो तुम सबको लौटाएंगे। कहां लौटाएंगे? आगे है जार मजरूर की शक्ल में मुताल्लिक फेल फी मिल्लतिहिम, मिल्लतुन वर्ड था, मिल्लतिहिम, जब मिल्लतुन प्लस हुम की जमीर मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेगा मिल्लतुहुम, ठीक है। तो मिल्लतुहुम पे हर्फ जारा फी दाखिल कर दो तो फी मिल्लतिहिम, मिल्लतुन यहां पे मजहब मुराद, दीन, मिल्लतुहुम उनका दीन या उनके दीन,
ان کے دین میں، فی ملتہم، یا اس کا آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں ان کے دین کی طرف، یعنی او یعیدکم، یا وہ لوٹا دیں گے آپ کو، فی ملتہم، ان کے مذہب کی طرف، ان کے دین کی طرف. یعنی پتہ یہ چلا کہ اس آیت سے کہ اصحاب کہف نے ان کے دین کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اصل دین کو اختیار کیا تھا. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا دین جو تھا وہ ہٹ چکا تھا صحیح دین سے. ٹھیک ہے، دین عیسائی، دین مسیحی جو اس ٹائم پہ تھا، وہ جو اصل دین تھا، جو اصل شریعت تھی، اسے وہ ہٹ چکی تھی. تو بہرحال یہ کیا کریں گے، انہم، بے شک وہ، ان یظہروا علیکم، اگر وہ آپ کو پالیں گے، اگر آپ پہ وہ دسترس حاصل کریں گے، کنٹرول کریں گے آپ کو، if somehow they could catch you، یرجموکم، نمبر 1، وہ آپ کو رجم کریں گے، او یا یعیدوکم فی الملت، یا تو وہ آپ کو آپ کی ملت کی طرف واپس لوٹا دیں گے. یعنی ان کا جو دین تھا، آپ کا جو پہلا دین تھا انشل، وہ اس کی طرف آپ کو لوٹا دیں گے. یا تو یہ ہو سکتا ہے، یہ دو پاسبلٹیز ہیں. پھر آگے کیا فرمانے، واو و اور حرف عطف، لن تفلحو. اب لن ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے، یعنی اگر اس پہ اس کو زبر دیتا ہے اینڈ پہ، یا نون کو ڈراپ کرتا ہے شارٹ کٹ میں، یعنی جو سیگے جن میں نون ہوتا ہے اس کو ڈراپ کرتا ہے نارملی. تو یہ تفلحون ہے، فا لام ہا مادے سے، یہ تفلحو ہے. تو تفلحو سے بھی باب افعال سے، فارم نمبر 4 سے، افلح یفلحو، افلح یفلحو. تو یفلحو سے تفلحو، واحد تفلحو بنے گا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تفلحو، تفلحان، تفلحون، مراد کامیاب ہونا. تفلحو، تو جب ہم بولیں گے تم سب کامیاب ہوتی ہے، ہوگی، تفلحون. لن داخل کر کے، ایک تو اس کا نون ڈراپ کیا لن نے، نمبر 2 لن کیا کرتا ہے، یہ معنی کو فیوچر کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے، اور نمبر 3 یہ اس میں نفی لاتا ہے. تو لن تفلحو، زوردار نفی، اس کو بولتے ہیں ہم گرامر میں نفی تاکید بلن. تو وہ اور وہ ہر نٹ وہ اور ہرگز، تفلحو، تم سب کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. ولن تفلحو، اور تم سب ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی تم اب کامیاب نہیں ہوں گے. ایزن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نارملی تب تو، اور ابدن چونکہ یہ ظرف ہے تو یہ جو ہے یہاں پہ وہ ضرور سارے منصوب ہے. تو ابدن جو ہے مطلب ہمیشہ، فار ایور. اس کا ٹرانسلیشن یہ کریں گے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا ابدا. تو ہم پہلے اس کا دیکھیں گے، اذن تب تو، یعنی کب تو، جب آپ نے وہ دین، آپ جب ان کے دین کی طرف لوٹو گے ان کے دباؤ میں، یا جب آپ ان کے دین کی طرف لوٹو گے تو کیا ہوگا، تب تو اس کنڈیشن میں لن تفلحوا ابداً، تم ہرگز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی یو ول نیور گیٹ سکسیڈ، کیونکہ اصل کامیابی تو دین میں ہے. انسان دنیا سے جائے گا ایمان کی شکل میں تو وہ تو کامیاب ہے. اگر انہوں نے آپ کو پا لیا اور اگر آپ کہیں ان کے دین کی طرف واپس لوٹے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لن تفلحوا، indeed you will never succeed، ٹھیک، ابداً in your life you will never succeed. then there is no chance whatsoever that you will get succeed، آپ کو کامیابی ملے گی. تو یہ ایک چھوٹی سی آیت تھی، اس کا ہم دوبارہ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. انہم ان یظہروا، انہم بے شک وہ سب. یاد رکھیے کہ یہاں پہ ایک اصحاب کہف دوسروں سے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا یوں کہیے اس شخص سے بتا رہا ہے کہ جو بھی شخص بازار جائے گا وہ وہاں پہ آپ یعنی اس طرح سے بہیو کرے کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ یہ انہی ساتھیوں میں سے ایک ہے. تو کیوں، انہم بے شک وہ سب، مراد وہ جو اہل مدینہ تھے، وہ جو دقیانوس کے جو مرید ہیں یا دقیانوس کے ساتھی ہے، جو دقیانوس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، جو اس دین پر جو منحرف دین پر قائم ہے. تو انہم بے شک وہ سب، ان یظہروا علیکم، اگر وہ آپ کو پالیں، یا اگر وہ، اب مراد اگر وہ اس ایک شخص کو پاتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے پورے جو اصحاب کہف ہے ان کو جو ہے ان کی خبر ان کو ملتی. تو اس لیے یہاں پہ کم کی ضمیر ہے تم سب کے بارے میں. تو انہم ان یظہروکم، بے شک اگر وہ پالیں آپ کو، اگر وہ دسترس حاصل کریں آپ پر، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے وہ، یرجموکم، نمبر 1 وہ آپ کو رجم کریں گی، سنسار کریں.
کیونکہ آپ نے ان کے دین کو چھوڑا ہے، اور اگر آپ ان کے دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے تو وہ تو سیدھی بات آپ کو قتل کریں گے. یرجموکم، او یا یہ پاسبلٹی ہے یعیدوکم فی ملتہم، تم کو ان کے دین کی طرف واپس لوٹا دیں گے. جب آپ ان کے دین کی طرف واپس لوٹو گے تو سیدھی سی بات ہے پھر تو یرجموکم تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا اگر آپ دین کی طرف ان کے دین کی طرف واپس نہ لوٹو گے تو یرجموکم. ٹھیک ہے، تو بہرحال او یعیدوکم، یا وہ لوٹائیں گے آپ کو ان کے دین کی طرف. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا، تب تو یعنی جب آپ ان کے دین کی طرف واپس لوٹو گے، لن تفلحوا ابداً، آپ ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ آج کی ہماری چھوٹی سی آیت تھی. آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ.